اچھا، یہ جو ہمارا معاشرے کا کنسرن ہے کہ ہر انسان ایک خوف میں جی رہا ہے، اور خاص طور پہ ہماری ینگ جنریشن خوف میں جی رہی ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس سے کیسے نکلیں۔ ایک بات جو میرے ذہن میں آتی ہے معاذ بھائی اور فہد بھائی، وہ یہ کہ آپ اپنی سوچ کو وسیع کریں۔ آپ اپنی سوچ کو جتنا وسیع، کہتے ہیں نا کہ ستاروں تک جانے کی سوچیں گے تو چاند تک تو پہنچ ہی جائیں گے، کیونکہ ہم نے اپنی سوچ کو اپنی ذات تک، اپنے گھر والوں تک محدود کر لیا ہے، اس وجہ سے ہم اتنا ہی حاصل کر کے اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ جو ایک جذبہ پیشن ہونا چاہیے ملک کے لیے کچھ کرنے کا، امت کے لیے کچھ کرنے کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ آپ اپنی سوچ کو وسیع کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کافی حد تک آپ اپنے خوف پر قابو پا لیں گے۔ ان وجوہات نہیں بلکہ اس خوف کو ختم کرنے کے کیا سلوشن ہونے چاہیے، اس کے بارے میں کچھ رائے دیں پلیز۔ اس کے اندر خوف کو ختم کرنے کا جو طریقہ ہے، میرے نزدیک جو میں نے دیکھا، وہ تو مجھے ایک واحد طریقہ نظر آیا، توکل اللہ، کہ اللہ پر توکل ہو۔ ہر کام کے اندر، ہر عمل کے اندر ہم نے اللہ کو ساتھ لینا ہے۔ اللہ ساتھ آ گئے نا تو سمجھ لیں دنیا ہمارے ساتھ ہے۔ وہ ایک بادشاہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے، وہ اپنے وزیر سے موڈ میں ہوتا ہے بادشاہ، تو وہ اپنے وزیروں سے کہتا ہے کہ آج جو ہے جس کو جو چیز چاہیے خزانے کھلیں اس کے لیے، تو وہ خزانے لوٹ لے آج۔ تو سارے کے سارے وزیر جو ہیں، وہ کوئی کنگن اٹھا رہا ہے، کوئی سونے چاندی کے برتن اٹھا رہا ہے، کوئی اشرفیاں بھر رہا ہے، تو ایک وزیر برابر میں کھڑا چپ چاپ جو ہے تماشا دیکھ رہا ہے۔ تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ آج تو میرا موڈ بھی اچھا ہے اور میں نے اپنے خزانے کے دروازے کھول دیے، تم کیوں نہیں لوٹ رہے؟ تو تمہیں جو چاہیے وہ لے لو۔ تو وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ آپ نے جو سوال کیا ہے، تمہیں جو چاہیے لے لو، سوچ لیں، میں جو مانگوں گا مجھے دیں گے؟ تو بادشاہ کہنے لگا بالکل، آپ جو بولیں گے آپ کو ملے گا۔ تو وہ وزیر اتنا سمجھدار تھا، اس نے بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ تو بادشاہ اس کو دیکھنے لگا کہ یہ کیا کیا، تو کہنے لگا کہ یہ خزانے کس کے ہیں؟ بادشاہ کے۔ جب بادشاہ ہی میرا ہو گیا تو سارے خزانے میرے ہو گئے۔ تو وہ بادشاہ بھی حیران پریشان کہ کیا وزیر کی فراست ہے۔ تو میں اس کو اسی کے اوپر منطبق کروں گا کہ پوری کائنات کا جو بادشاہ ہے وہ اللہ ہے۔ جس نے اللہ کو ساتھ لے لیا، دنیا اس کے ہاتھ میں آ گئی، اور جب اللہ ساتھ ہو گیا تو قرآن کی آیت ہے نا، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اللہ ساتھ ہو گیا نا جس کے، تو وہ اس آیت کا مصداق بن گیا کہ اب ہر غم سے اور ہر فکر سے وہ جو ہے نا محفوظ ہو گیا، آزاد ہو گیا۔ تو اس لیے ہم نے اللہ کو ساتھ لیں، ایک تو یہ مجھے ایک واحد حل نظر آتا ہے اس حوالے۔ جی سر۔ قاضی بھائی، ہم جو ہے نا جتنا یہ نیگیٹو سوچیں گے نا کہ لوگ کیا سوچیں گے، گھر والے کیا سوچیں گے، فلاں کیا سوچے گا، اتنا ہی ہم جو ہے وہ ڈپریشن میں جاتے جائیں گے، اور پھر ویسے ہی چیزیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں جیسا میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا۔ میں یہاں پہ ایک اپنے دوست کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ اس کو میں نے کبھی ٹینشن میں نہیں دیکھا، نہ کبھی یہ سوچتے ہوئے کہ اگر یہ ہو گیا تو کیا ہوگا، یہ ہو گیا تو کیا ہو گیا، جاب چلی گئی تو کیا ہوگا۔ وہ ہمیشہ چل رہتا ہے، کچھ بھی کر لو یار ہو جائے گا، میں کر لوں گا، دیکھ لوں گا۔ نہ اس کی کوئی آمدن اتنی خاص ہے اور گھر کی بھی ذمہ داریاں ہیں، لیکن اس بندے پہ کبھی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ بھائی وہ بہت پریشان ہے یا منفی باتیں کر رہا ہے، نہیں، ہمیشہ جو ہے وہ ہنس کھیل کے ملے گا اور اچھی باتیں کرے گا۔ تو یہ ہوتا ہے، آپ اپنی سوچ کو پازیٹیو سوچیں گے تو پھر ہوگا بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی۔ تو صحیح بات ہے، یہ دونوں پوائنٹ بہت ویلڈ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ لے لیں اور پازیٹیو سوچیں۔ یہ پازیٹیو سوچ انسان کو بہت فائدہ دیتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی کے ذریعے سے جو ہے، چاہے انوائرمنٹ آپ کا معاشرہ کتنا ہی نیگیٹو کیوں نہ ہو، اگر آپ کی اپنی سوچ پازیٹیو ہے آپ کلک کر جاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں آپ گرو کر جاتے ہیں۔ دیکھیں، اس بات کا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا رزق لکھا ہوا ہے، متعین ہے، وقت بھی متعین ہے، مقدار بھی متعین ہے۔ اس کے لیے خوف کھانا، ڈرنا اور اس چکر میں اپنے مقصد سے ہٹ کے ادھر ادھر ضروریات میں لگنا، یہ بالکل بھی عقل مندی نہیں ہے۔ لیکن ایک بات میرے ذہن میں یہ آتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک عجیب سا خوف یہ بھی پیدا کر دیا گیا ہمارے معاشرے میں، اس کا بھی حل ہمیں بتانا چاہیے کہ ملک میں نہیں رہو، اس ملک سے چلے جاؤ۔ مطلب انفارچونیٹلی میں حیران ہوا معاذ بھائی کہ ایک بہت ہی مشہور موٹیویشنل اسپیکر ہیں، وہ یہ آپشن دے رہے ہیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس ملک سے باہر کیسے جانا ہے۔ تو میں تو بڑا اپسیٹ ہوا کہ اگر ہم موٹیویشنل اسپیکرز یہ کہنا شروع کر دیں گے ملک چھوڑ کے چلے جاؤ، تو پھر کون ان کو سمجھائے گا؟ تو اس کے بارے میں کیا رائے ہے معاذ بھائی؟
یہ جو آپ نے بات کی نا کہ موٹیویشنل اسپیکر یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک چھوڑ کے چلے جاؤ، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ خوف جو ہے نا وہ بک رہا ہے، تو یہ وہی بات آ گئی کہ جن کو ایسی باتیں اپنے اسٹوڈنٹ کو سمجھانی چاہیے تھی کہ نہیں بھائی اپنی جگہ پہ رہ کر خود کچھ ایسا کرو کہ نظام کو بدلو اور ملک کو ترقی کی طرف لے کے جاؤ، وہ الٹا نیگیٹو راستہ دکھا رہے ہیں اپنے اسٹوڈنٹ کو اور یہ درس دے رہے ہیں کہ نہیں بلکہ یہ جگہ ہی چھوڑ کے آگے نکل جاؤ، اور جبکہ جس جگہ پر رہا جائے اس جگہ کو تو کسی حال میں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو وصیت کی اس میں آپ نے فرمایا کہ دیکھو کسی بھی جگہ وبا یا طاعون کچھ بھی پھیل جائے تو اس جگہ کو چھوڑ کر کبھی نہ بھاگنا، باقاعدہ آپ صحابہ سے نصیحت کر رہے ہیں، اور چہ جائے کہ ہم صرف ملک کے اندر معاشی صورتحال بگڑنے کی وجہ سے یہ درس دینا شروع کر دیں کہ بھائی ملک چھوڑ کر چلے جاؤ، تو میرے خیال سے یہ ملک کے ساتھ وفاداری نہ ہوئی، ملک کے ساتھ بے وفائی ہوئی کہ اگر ہمیں یہاں پر اچھا رسپانس ملے گا، ہماری خاطر خواہ کی جائے گی تو ہم یہاں رکیں گے، ورنہ ہم دوسرے ملک چلے جائیں گے، یعنی کہ ہم خود ملک کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ تو اس پوائنٹ کو ذرا ہم نے سوچنا ہے کہ یہ بہت غلط چیز معاشرے میں پھیلائی جا رہی ہے، بلکہ یہ چیز ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر پیدا کرنی ہے کہ اپنے ملک کے اندر رہ کر اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا اور اپنی صلاحیتوں کو اپنے ملک کی ترقی کے لیے استعمال کرنا تاکہ ہمارا ملک ترقی کر سکے۔ بالکل ایسی ترقی کرے گا نا، اپنی صلاحیتیں لگائیں گے تو ترقی کرے گا، باہر جا کے زکوٰۃ بھیجتے رہیں گے تو ملک تو ترقی نہیں کرے گا۔ جی سر۔ جی اوقات بھائی، یہاں پہ میں نے بھی یہ دیکھا ہے کہ جو اچھے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ پاکستان میں زیادہ عرصہ نہیں رہتے، کاروبار اگر ان کا ہے تو وہ تو ایک الگ بات ہے، اگر ان کو جاب کرنی ہے تو وہ ملک چھوڑ کے ان کی پہلی پریورٹی ہوتی ہے کہ ہم باہر چلے جائیں۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے، ہماری گورنمنٹ میں دیکھ لیں آپ، بالکل ہی جو ہے وہ انگوٹھا چھاپ لوگ بیٹھے ہیں، جبکہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے ہمارا، وہ باہر ہے، ملک سے باہر ہے، اور ملک سے باہر بیٹھ کے پھر پاکستان کو، اپنے ملک کو ہی کوس رہے ہیں کہ ملک جو ہے وہ۔ ہاں یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ خود ملک میں موجود نہیں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں بہتری بھی ہو اور آپ خود آنا چاہتے بھی نہیں ہیں۔ یعنی یہ اسی طریقے سے ہے کہ میں ایک گھر کو جہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے اس کو بچانا چاہتا ہوں، اور میں خود وہاں جانا بھی نہیں چاہتا آگ بجھانے کے لیے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آگ بجھ جائے، تو یہ بہت ہی اللاجیکل سی بات ہے۔ تو بالکل یہ آپ لوگوں کی باتیں درست ہیں کہ ہمیں جو ہے ڈیفینیٹلی اپنے ملک پہ رہتے ہوئے اپنے ملک کے لیے بھی سوچنا چاہیے، اور یہ وہ چیز ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم اس سوچ کے ساتھ کچھ کام کریں گے تو اللہ نے چاہا ہمارے اندر سے یہ خوف بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ جب انسان اپنے اپرچونیٹیز کو اویل کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولتے ہیں، ڈیفینیٹلی کھولیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ جو باتیں ہم نے ڈسکس کی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس پر جو ہے ہماری ینگ جنریشن عملی طور پر کچھ نہ کچھ کرے گی اور اپنی سوچ کو بدلے گی اور اپنے ملک کے لیے سوچے گی، امت کے لیے سوچے گی۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔